ہمایوں محمد صاحب ذرا آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی گفتگو کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی. کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. اس سے پہلے کہ میں بلوچستان کی صورتحال پر آؤں، مجھے ذرا تھوڑا آپ بتائیے گا. متحد کرنا تھا سر آپ نے اپوزیشن اتحاد کو اور لے کے ایک تحریک بنانی تھی، لیکن اپوزیشن اتحاد کچھ متحد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایسے میں یہ فارورڈ بلاک کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ذرا تھوڑا سا بتائیے گا چل کیا رہا ہے ودن پی ٹی آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیٹ می کریکٹ یو جی. جی سر. ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی اور بات نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے کہا نا کہ کہیں کہیں وہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر جگہ ہر وقت صرف اسی پارٹی کی بات ہے، اس کے علاوہ پالیٹکس ہے ہی نہیں. اب آ جاتے آگے بات. دیکھیے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب یا جے یو آئی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی باتیں ہو رہی ہیں، میرے خیال میں اٹ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اٹ از گوئنگ سلولی بٹ شورلی. وہ بڑے آرام آرام سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں بڑے برجز تھے، اور ان برجز کو پار کرنا یا ان کے اندر وہ جو پل بنانا اور اس کو آہستہ آہستہ فل کرنا، وہ ذرا آسان کام نہیں تھا. ہمیں ان کے اوپر بہت تحفظات تھے، ان کو ہمارے اوپر تحفظات تھے. ہم نے اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ ان کے اوپر بڑی تنقید کی اور سخت کی، انہوں نے ہمارے اوپر بڑی تنقید کی اور بہت سخت کی. تو وہ ساری چیزیں چلتی رہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے 80 کی اور 90 کی دہائی میں، خیر اس سے ذرا کم اس میں شدت تھی، لیکن جیسے 80 اور 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں ہوتی تھی، اس سے ذرا کم. تو یہ تو اگر یہ دونوں اکٹھے مل کے چل سکتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کر سکتے ہیں سب چیزوں کے باوجود، تو پھر ہر جگہ پہ ایک گنجائش رہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد، دیکھیں مولانا صاحب نے ایک بات تو کیٹیگوریکلی کہی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. نہ وہ فیڈرل میں اور نہ وہ کسی پروونشل میں کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. ہمارا بھی یہی ایک مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، اور خیر ہمارا تو مینڈیٹ کا بھی تھا، لیکن فری اور فیئر الیکشنز پہ ہم لوگ بھی رکے ہوئے ہیں. اب جب ہم دونوں کی منزل ایک ہی ہے، تو اس بیسس پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں: یا ہم مل کے ایک ساتھ سفر کریں، اور یا پھر ہم الگ الگ اسی ایک منزل کی طرف سفر کریں، لیکن اینڈ میں کنورج ہم اسی ایک جگہ پر ہوں گے. تو اس جگہ، اور وہ ہے ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، تو اس کنورجنس میں پریشر تو آئے گا ہی آئے گا. پریشر شروع سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. تو جہاں تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ عید کے ودن 1 month یا 2 months یہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اور میرا تو مشورہ مولانا صاحب کو یہ بھی ہے کہ بعض ہماری طرف سے بعض لوگ کمنٹس پاس کر لیتے ہیں، ہر جگہ کر لیتے ہیں، چھوٹے موٹے کمنٹس ہر جگہ ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو اگنور کریں، اور آپ اگر عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ جے یو آئی اور مولانا صاحب سے بات کریں، تو پھر دا بیسٹ تھنگ آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ عمران خان سے ملاقات کریں اور ان سارے کام کو ختم کریں. تو اس لحاظ سے میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، مگر یہ چھوٹے موٹے کمنٹ نہیں ہے نا سر، وقت کا وزیر اعلیٰ کرتا ہے نا، جس کے اوپر ویسی بڑے تحفظات ہیں. جب یہ بولے کہ مولوی چندہ کھا جاتے ہیں، تو سیدھا غوری صاحب اس کا رد عمل دیتے ہیں نا سر. تھوڑا سا گفتگو میں تھوڑا ٹائم لے لیں. سارے ہی شیر افضل مروت بن گئے ہیں آپ لوگوں کی پارٹی میں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میرے لحاظ سے علی امین صاحب کو، اگر عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے اور اکٹھے مل کے چلنا چاہیے، تو علی امین گنڈپور صاحب کی یہ جو کمنٹس تھے، حالانکہ وہ انڈائریکٹ تھے یا جیسے بھی تھے، ان کا اگر نشانہ اس طرف تھا، they were not warranted، وہ کرنا نہیں چاہیے تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ زرداری صاحب نے کینالز کی، وہ کہ بالکل انہوں نے دی تھی. اچھا، بالکل اسی طریقے سے ان کے آپس میں فرق ہے کہ جیسے زرداری صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک شخص کو پرائڈ آف پرفارمنس دی ہے، اور حکومت نے اس کو مطلب کام صحیح نہ کرنے پہ اپنی پوزیشن سے ہٹا دیا ہے. تو ان لوگوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ساری نیپوٹزم ہے. اور سر ویسے کس کی بات کر رہے ہیں، کس کو عہدے سے ہٹا دیا؟ ایک دوسرے کی ضرورت ہے. تھوڑا کلیئر کر دیں سر، کس کو عہدے سے ہٹا دیا کام صحیح نہ کرنے پہ؟ سر وہ ایک بینک ہے ان کے، اب مجھے ان کا نام بھول گیا، لیکن ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. ان کو 23 مارچ کو ان کو
صدر صاحب نے تمغہ دیا ہے اور اس کے خیال میں 2-3-4 دن بعد وہ اب مجھے نام بھول گیا ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تھوڑی دیر میں جب آپ ان سے باتیں کریں گے وہ کر کے آپ کو بتا دوں گا.